اچھا سیرش مجھے بتائیں, اسکول تو بہت سے لوگوں نے کھولے ہوئے, میں نے دیکھا ہمارے ہاں. ویسے میں بائی دی وے آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان میں مدرسے بھی بہت ہیں, اسکول بھی بہت ہیں. اچھا, بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیتے ہیں, اور یہ جو لکھے پڑھے لوگ ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ معاشرے میں کیا تبدیلی لا رہے ہیں. مطلب اوورآل اگر میں دیکھوں اس سسٹم کے اندر, پاکستان کی تباہی میں CSS کرنے والے جو ٹاپرز ہیں ان کا ایک بڑا رول ہے. پاکستان کو ایک طرح سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں, ان لوگوں کو دیکھ لیں, اچھے سوٹ بوٹ پرفیوم لگائے, بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں, ڈگریاں بے تحاشا ہیں, بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں. سوسائٹی کو کیا دیا ان لوگوں نے؟ تو مجھے بتائیں کہ آپ کے ہاں جو نظام تعلیم ہے, آپ کے ہاں جو نصاب تعلیم اور جو مزاج تعلیم ہے وہ کیا ہے, یہ تھوڑا سا بتائیں نا, وہ کیسے چینج آ رہا ہے. اچھا, جو ایک تو سبوک بھائی جو آپ نے بات کی نا کہ مطلب اسکولس بہت ہیں اور مدرسے بہت ہیں, مجھے جو میرا 7-8 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے ناٹ اونلی ان فریزہ بٹ آلسو گورنمنٹ کالج میں جو لیکچر, بالکل ہاں, یہ سیرش ہے, گورنمنٹ کالج میں پڑھا بھی نہیں ہے وہاں لیکچر ہے وہاں. تو اور دوسرا یہ کہ میرا مضمون پولیٹیکل سائنس ہونے میں تو ایک آپ کی نگاہ بھی ہوتی ہے, لیکن ایکسپیرینس جو مجھے بتاتا ہے, جو میں نے ایٹ لیسٹ آبزرو کیا کہ دیر آرنٹ انف. ابھی بھی بہت ہے, پنڈی اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اوبیسلی ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ ہے, لیکن ابھی بھی بہت زیادہ کی گنجائش ہے. اگر گنجائش نہ ہوتی تو فریضہ جیسے ادارے کیوں کھلتے, ہنیر جیسے, صلہ جیسے, اور دوسرے جو ہیں جن کو میں رسپیکٹ کرتی ہوں, مشال, اس طرح کے اداروں کی کیا ضرورت ہوتی ہے اگر اصل میں نیڈ پوری ہوتی تو. لیکن جو آپ نے کہا کہ ہم لوگ کیا نصاب پڑھا رہے ہیں اور ہم کس طرح مزاج چینج کریں. اچھا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو انیشیل میری تھاٹ تھی وہ یہی تھی کہ ہم ان کو کوالٹی ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں میں نے بچپن میں خود جو پڑھا ہے وہ جس کو میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں ادارے کو, مطلب میں پرائمری اسکول کی بات کر رہی ہوں, وہ جو اسپیشلی پنڈی میں لوگ لائک رہتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ کانوینٹ کے سامنے ایک اسکول ہے لال کرتی میں, موڈیز پریپ اسکول. اچھا, میں بچپن میں وہاں سے پڑھی ہوں, اور وہ اس کا بھی ماڈل کلاس 4 تک تھا, اور اس نے جو بیس بنائی نا, اور جس طریقے کی ٹیچرز تھی, اور وہی 20 کی کلاس اینڈ ٹیچرز اینڈ وہ محبت اور پیار. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ ہماری پرنسپل جو تھیں وہ ہمیشہ گیٹ پہ کھڑی ہوتی تھی, وہ بچوں کو خود لے کے اندر جا رہی ہے, مطلب پیار سے ایک بچوں کا ماحول, اور وہ ایکسپینڈ کر سکتی تھی موڈیز, بٹ انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا. اٹ واز آلویز ریمین ٹل کلاس 4. یعنی ان کا ٹارگیٹ پیسہ نہیں تھا, ان کا ٹارگیٹ کوالٹی ایجوکیشن تھی. اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میں تو اپنی بچپن کا یہ بتا رہی ہوں کہ کوالٹی بس ملی. آئی ایم شیور اس وقت جب ماں فیس دیتی ہوگی ان کو پتا ہوگا, تو مجھے یہ نہیں پتا کہ ابھی کیا ہو رہا ہے, لیکن آئی ریسپیکٹ دیٹ اسکول. تو میرا یہ تھا ماننا تھا کہ مجھے اگر اس طریقے کا میں نے 3 بچوں سے 20 بچے ہو گئے اس پرائیویٹ اسکول میں, اور جب انہوں نے کہا کہ آپ ان بچوں کو نکال دیں بیکاز دے ور ہیونگ سرٹن ایشوز ود دیز کڈز, اینڈ میں نے بھی سوچا کہ اچھا یہ بھی ہوا. جی سو اس کا مطلب چلے میں اس کو پہلے ایکسپینڈ کر دیتی ہوں. وہ یہ کہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچنا تھا, اٹس اے بگ اسٹیپ. مطلب وہاں پر میں 20 بچوں کو جن کی 20,000 پر منتھ ہوگا, اور میرے جو دوست اور حلقہ احباب ہیں وہ میرے ساتھ مل گیا, انہوں نے ایک بچے کو اسپانسر کر لیا. میں ان کی ڈیٹیلز بچوں کی جو ہے انفارمیشن کہ کس طرح ان کی رپورٹ کارڈ سے بھیجتی تھی. ایشو یہ ہونے لگ گیا کہ وہ بچے گندے آتے تھے, وہ بچے لنچ چراتے تھے, وہ بچے پینسلس نہیں لاتے تھے, اور انہوں نے نا میری 3 دفعہ پرنسپل سے میٹنگ ہوئی, اور تیسری دفعہ مجھے میٹنگ میں احساس ہوا کہ سریش, انہوں نے مجھے صاف بھی کہہ دیا, انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ کو ہمارے سے اتنا مسئلہ ہے نا تو آپ ایسا کرنے نکال دیں. اور مجھے کیا مسئلہ تھا ایکچولی, انہوں نے بچے کو ایک عقیل اور رضوان کو مار دیا, وہ اسکول ہی نہیں آتے تھے, چھوٹے والے جو تھے. شرینا لوگ تو بڑے تھے, 6-7 کے تھے, یہ 4 سال کے تھے, یہ ڈر کے اسکول ہی نہیں آ رہے. اینڈ وین آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ, اینڈ پرنسپل بلیٹنٹلی ٹیچر کو کور اپ کر رہی ہے. اور یہ پرائیویٹ اسکول ہے, یہ پرائیویٹ اسکول ہے جس کا موٹو یہ ہوتا ہے کہ مار نہیں پیار. اور میں آپ کو بتاؤں سبو بھائی, جو انٹرسٹنگ بات ہے, وہ وہاں کی جو کوآرڈینیٹر تھی, اب پتہ نہیں وہ کہیں سنی نہ لے, پرنسپل ان کی جو کوآرڈینیٹر تھی, ان سے ویسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلیز آپ یہ پروگرام نہ سنیے, آپ کی دل آزاری ہوگی. تو ان کی جو کوآرڈینیٹر تھی باہر, ان کو میں نے کہا کہ یہ چیز ہوئی, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ضرور یہ ہوا ہوگا, ضرور آپ پرنسپل کو کہیں, اور اگر وہ کہیں کہ یہ نہیں ہوا تو یہ جو ہے وہ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں اس بات کو. تو انہیں یہ پتا تھا کہ ہوا ہے, اور انہیں میری سنسیریٹی نظر آ رہی تھی. تو جب میں پرنسپل کے سامنے کہہ رہی کہ یہ بچے جھوٹ نہیں بولتے, آپ پوچھ لیں, مطلب جب بچے کیوں 4 سال کا بچہ کیوں جھوٹ بڑھے گا, جب وہ کہہ رہا ہے کہ ٹیچر نے مارا ہے, جھوٹ سیکھا ہی نہیں ہے, تو وہ کیوں. تو وہ جب ٹیچر کو کور بھی کر رہی تھی, اور تیسری میٹنگ میں نے ریئلائز کیا کہ آئی تھنک اٹس اے لاسٹ کاز. پہلے تو میں نے ایک سید فہد ہوتے
ہوتے ہیں, آئی تھنک کراچی میں, ان کا اسکول ہے, وہ بھی اسی طرح کا اسکول رن کرتے ہیں. ان سے میں آئی یوز ٹو سی ہم آن سوشل میڈیا, اور میں نے ان کو ان باکس کیا اور ان سے پوچھا, تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اپنا سیٹ اپ کریں. اچھا. اور جب انہوں نے وہ مجھے کہا تو میں کافی خوفزدہ ہوگی, because I thought کہ یار یہ کیا بات ہے, یہ تو آسان 20,000 پر منتھ اینڈ لک ایٹ دیٹ, مطلب اس کا تو ایکسپینسز. بٹ یہ ہے کہ جس طرح بھی مینج ہم نے رمضان میں فنڈ ریز کیا, اٹ اسٹارٹیڈ اینڈ گاڈ ہیز بین کائنڈ اینڈ پیپل ہیو سپورٹڈ اس, مائی فرینڈس. اچھا, ویسے مجھے ایسا بھی کئی جگہ سے اطلاعات ملی ہیں کہ اگر کسی اسکول میں غریب بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس یونیفارم اچھا نہیں ہے, ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں, تو وہ جو پیرنٹس ہیں نا باقی, وہ آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو کس قسم کے بچوں کے ساتھ بٹھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے نہیں, یہ نہیں ہوا, بٹ پیرنٹس کی طرف سے کوئی بھی نہیں پتا. ایک یہ کمپلین آئی کہ زید اللہ جو ہمارے قاری صاحب وہاں لوکل تھے, ان کا بھائی تھا, وہ بھی فریضہ میں, وہ 11-12 سال کا تھا, وہ نہیں پڑھ رہا تھا. میں نے انہیں کہا کہ آپ فریضہ میں بھیجے, تو وہ نرسری پہلے تو وہیں کر رہا تھا نا, تو وہاں سے کمپلین آئی کہ بھائی آپ نے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک بڑا بچہ بٹھا دیا. وہ پیرنٹس نے کمپلین کی, اور میرا خیال ہے شاید آئی کین انڈرسٹینڈ, ویسے وہ بیچارہ بڑا کوائٹ سا اینڈ بڑا معصوم سا بچہ تھا, تو ایسی کوئی ایشو نہیں تھا, بٹ انہیں یہ پرابلمز آنے اسٹارٹ ہو گئے. تو یہ جو آپ جو ہے فرام دیٹ جرنی ہم لوگوں نے ابھی تک کری ہوں, تو جو نصاب جو شروع میں جب میں نے فلیٹ لے لیا, موڈیز کا جو نصاب, وہ ہاں مطلب موڈیز کا نصاب نہیں, موڈیز انسپائرڈ, کیونکہ مجھے پتا نا, مجھے آج تک موڈیز کا اس میں کیا خاص بات ہے. وہ ان کی جو جس طرح کانسیپٹس وہ ڈیلیور کرتے ہیں, جس طرح وہ بچوں کو لے کے چلتے ہیں, جس طرح ان کی بیس بہت مضبوط بناتے ہیں وہ بچے کی کلاس 4 تک. اینڈ جو میں نے فریضہ میں یہ سوچا کہ بیس کیسے مضبوط بناتے ہیں, یعنی مثال کے طور پر وہ اگر پڑھا رہے ہیں بچوں کو ABC کیٹ, اور یہ میں زیادہ یہ چیزیں سلیبس تو ایک ہی طرح کا ہوگا, وہ میں نہیں یہ بات کری, بٹ آئی تھنک بچوں کو انگیجنگ بہت انگیج کر کے آئی ایم شیور اس وقت پڑھاتے ہوں, یعنی بچہ مایوس نہیں ہو جاتا, وہ چڑھتا نہیں ہے وہاں پہ, مارنے کا کوئی چکر نہیں تھا, مجھے کبھی بھی نہیں مار پڑی, اور کس طرح بڑا ٹیچر نازک سے, اور تو اسی طرح کا ہم لوگ چاہتے تھے. میں چاہتی تھی کہ بھائی میں وہ جو اسٹینڈرڈ جو میں نے زندگی میں مطلب بچپن میں لیا ہے, مجھے وہ اسٹینڈرڈ کوالٹی. اور دوسرا میرا ایک گول یہ تھا کہ میں اگر یہ کوئی سیٹ اپ کرتی ہوں, تو اگر میرا اپنا بچہ نہیں پڑھ سکتا نا, تو دین آئی ایم ناٹ ڈوئنگ جسٹس ٹو اٹ. میں نے وہ معیار رکھا ہوا ہے کہ جن ٹیچر سے میں اپنے بچوں کو پڑھوا سکوں, اور جن کتابوں سے میں اپنے بچوں کو. اور اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ I was too young جب I started it, so میں نے گئی, مجھے یاد ہے, میں I think there is Idris Book Bank in like Sadr, I went there, I got ساری جو اسکولس کا کورس جو ہے نا, جو ٹاپ اسکولس ہیں, ان کا میں نے سارا کا پرچیز کر لیا. میں اینڈ میری دوست ایمن بیٹھے, اینڈ دین وی ڈیزائن دا کورس, اینڈ مجھے اوبیسلی جو ہے نا اباؤٹ فریضہ, سو کوالٹی ایک تو, دوسرا یہ کہ ٹیچرس کو پتا ہے فریضہ میں کہ دیر از ریڈ لائن, آپ بچے کو کچھ کہہ نہیں سکتے آپ. اس لیے آپ جب فریضہ میں آئیں گے تو بہت لوگ کہتے ہیں یار آپ لوگوں کے بچے بڑے خود اعتماد ہیں, مطلب ان کے بیہیویئر ایشوز ہوں گے, بٹ آپ بچوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے. اگر آپ سے ڈیل نہیں ہو رہے تو آپ پھر ٹیچر کی نالائقی ہے, بچوں کی نہیں. ہاں مطلب نہیں, بچوں کو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انیشیلی جب میں ٹیچرز ہائر کرتی تھی تو 1-2 دفعہ ایسی کمپلینز آئی, دا مومنٹ مجھے پتا چلا میں نے کھڑے ہی ٹیچر کو فارغ کر دیا. سو اب تو اوبیسلی تو ہاں, تو یہ چیز کہ میرے لیے بہت ریڈ لائن ہے. میرے لیے بچے کو آپ نے پیار سے پڑھانا ہے, ہماری ٹیچرز اب اسی طرح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا آپ کر رہی ہیں, مطلب بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو چلا رہی ہیں, اور ماشاء اللہ آپ نے ایک چھوٹے سے 2-3 کمروں کے اپارٹمنٹ سے اسکول کو نکال کے ایک بلڈنگ میں منتقل کر دیا, اور بہت ہی ایکسلنٹ, بہت زبردست ہے ماشاء اللہ. اور آپ سوسائٹی کی ہیرو ہیں. ہمیں سوسائٹی میں اس طرح کے ہیرو چاہیے کہ جو سوسائٹی میں تبدیلی کے نعرے نہ لگائیں, تبدیلی کی عملی شکلیں لے کر وہ سوسائٹی کے اندر آئیں. تو بھلے ٹھیک ہے, بھلے وہ 20 بچے ہیں, وہ 100 بچے ہیں, وہ 200 بچے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اس وقت بھی 3 بچوں کو بھی پڑھا کے اتنا ہی خوش ہوتی, جتنے 200 اب 20 ہو گئے ہیں, اور ہم نے آ رہا اس بار گول ہے اپریل تک تو 250. ہمارا کوئی نمبرز ڈزنٹ میٹر. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو ٹیگز ہیں سوشل ہیرو, تو یہ چیزیں سنک ان نہیں کرتی. مطلب مجھے لگتا ہے کہ میری رسپانسبلٹی ہے نہیں, میری جو آپ کہتے ہیں نا لائک نفس کی ضرورت ہے. اگر میں زندگی میں معاشرے میں کنٹریبیوٹ نہ کروں تو مجھے لگتا ہے آئی وڈ بی ڈسکنٹینٹ. اچھا میں ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو سیرش, ملالہ یہ غالباً 2009 کی بات ہے, یہاں اسلام آباد میں آئی اور کچھ بچیوں کو یہاں اکٹھا کیا گیا تھا, تو مجھے بلایا گیا, تو میں چلا گیا وہاں پہ. کچھ ان کا کوئی 8-9 دن کا وہاں پر ایک لڑکی ہے, اس کا نام مجھے بھولتا ہے, وہ UK میں ہوتی ہے, شجر علم کے نام سے نا. اس نے ایک چھوٹی سی ایک سیٹ اپ بنایا تھا, تو ان بچیوں کو بلایا سوات سے کہ آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تو آپ یہاں پر بیٹھ کے آپ پڑھیں.
اچھا وہاں پہ ایک لڑکی کی ماں نے بہت اہم بات کہی, میں نے ڈاکومنٹری بنائی تھی, اس میں اس کو کوٹ کیا تھا. اس نے کہا کہ آپ اگر اپنے بچوں کو اچھی غذا دیتے ہیں, اچھی تعلیم فراہم کرتے ہیں, مہنگے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, اور آپ کے پڑوس میں ایک خاتون یا ایک مرد اپنے بچوں کو اچھی غذا نہیں دے پاتا, اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھاتا, تو آپ اپنے بچے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس بچے کو تیار کروا رہے ہیں. کیونکہ وہ بچہ جب اچھے اسکول میں نہیں پڑھے گا تو وہ کیا کرے گا, پھر وہ کل ڈاکو بن سکتا ہے, وہ کچھ بن سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب یہ اچھا ہے ایک پرسپیکٹو, بٹ یہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں دوسرے سے. میرا یہ ہے چیز ہے کہ بچے تو نہیں, میں اصل میں لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں تو لوگوں کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ آپ کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے اور آپ کے پڑوس میں کوئی بچہ ایسا تیار ہو رہا ہے وہ کہیں نہیں پڑھ رہا اور اس کا باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب یہ نا کہ کل وہ بچہ آپ کے بچوں کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے. لیکن سبو بھائی آئی تھنک یہ سوچ نہیں ہمیں جنم, مطلب یہ سوچ سے نہیں ہمیں لوگوں کو سکھانا, ہمیں یہ سوچ سے سکھانا ہے کہ اگر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں تو ہمارے جو گھر میں خاتون عورت پڑھتی کام کرتی ہے اس کے بھی بچے اسی طرح پڑھیں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آخر کوئی ایک وجہ بنتی ہے نا, کوئی ایک کچھ لوگوں کے لیے موٹیویشن فیکٹر ہو سکتا ہے. کچھ لوگ اس لیے پڑھائیں گے کہ ثواب ہوگا, کچھ اس لیے پڑھائیں گے کہ نہیں سب انسان برابر ہوتے ہیں, کچھ لوگ اس لیے پڑھائیں گے کہ اگر آپ سوسائٹی میں ایک ایسی کلاس بنا رہے ہیں کہ جو بہت پریویلیج ہے اور ایک ایسی کلاس بنا رہے ہیں کہ بہت زیادہ وہ ہو رہی ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو موٹیویشن نا آپ کی کچھ اور ہوگی, میری کچھ اور ہوگی, کسی اور کی کچھ اور ہوگی نا, مختلف ہو سکتی ہے, لیکن اوور آل جیسے بھی آ رہی ہے تو موٹیویشن کا نتیجہ جو ہے نا وہ سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے اس کے لیے بہتر نکلنا چاہیے. اچھا میں آپ سے ایک سوال بیفور آپ لائک سوال پوچھیں, آپ نے مجھ سے ایک اور جو پیچھے پوچھا تھا کریکولم کا مزاج کی جو میں بات بتا رہی ہوں, فریضہ کا جو موٹو ہے نا, جو آئی تھنک دس از انسپائرڈ بائی, مطلب میری جو ایجوکیشن ہے اس سے انسپائرڈ ہے, اسپیشلی میرا ایکسپیرینس جو میری یونیورسٹی تھی اس سے انسپائرڈ ہے. وہ آپ کی کون سی یونیورسٹی؟ مطلب میں نے امریکہ سے جو بی ایس پولیٹیکل سائنس کیا ڈپو یونیورسٹی سے, تو obviously میں نے دیکھا کہ وہ emphasis obviously نالج پہ تو emphasis کر ہی رہے ہیں, اینتھروپولوجی اینڈ پولیٹیکل سائنس کی کلاس میں وہ امپیتھی, احساس دوسروں کے لیے رکھنا, اینڈ دین کمیونٹی سروس, دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے امپیتھی. سو فریضہ کا بھی موٹو جو ہے نا, جب مجھے obviously ڈیزائن لوگو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ ایوالو کی, تو فریضہ کا بھی موٹو یہی ہے, نالج, ایمپتھی اینڈ کمیونٹی سروس. اور میں مزاج کے بارے میں جو بتا رہی ہوں نا, وہ یہ کہ میں خود سوچتی ہوتی تھی یہ بچے کو کیسے کمیونٹی سروس سکھاؤں گی, لیکن میں آپ کو بتاؤں جو ہماری گریجویٹنگ کلاس ہے نا, جو 2 سال پہلے کی, جو اب 7ویں میں ہے, اب جب فریضہ کے کبھی بھی ایونٹس ہوتے ہیں, اس سال سیکنڈ جب ٹرم کا رزلٹ تھا, آئی واز سو ہیپی اینڈ آئی انڈرسٹوڈ کہ مطلب جو میرے دل میں تھا, جو ایک ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے ٹورڈز دیٹ, ان بچوں نے وہ مس فوزیہ جو ہماری کوآرڈینیٹر, ان کو ہیلپ آؤٹ کرے, میم آپ کو کیا چاہیے, اچھا بچوں کو چپ کروانا ہے, یہ کروانا ہے, وہ کروانا ہے. آئی ریئلائز کہ بچے لیڈر بن رہے ہیں, لیڈر بن رہے ہیں. اور میں نے یہ ریئلائز کیا سبو بھائی کہ یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے جو مجھے خود اب یہ 8ویں سال میں ناؤ آئی انڈرسٹوڈ کہ یار ان کو جو ہم اٹیچ تو رکھتے ہیں, میں ہر رزلٹ میں بلاتی ہوں, لیکن آپ ان کو لیڈرشپ میں ڈالیں. ہمیں کتنی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے جو obviously ادارے, ہمارے ہاں تو بچوں کو نا اپاہج بنایا جاتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا. اچھا عجیب سی بات یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے پیرنٹس ہم سے سارے کام کرواتے تھے تاکہ آنے والی زندگی میں ہمارے لیے مشکلات نہ ہوں, لیکن آج کل بچوں کو اتنا پیمپر کیا جاتا ہے کہ ہر حوالے سے کچھ کام نہیں کر پاتے. جس کلاس کی میں بات کر رہی ہوں ان کا پیمپر تو نہیں ہے, ان کو اگنور کیا جاتا ہے, یا ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا, یعنی ان کو وہ طریقہ ہی نہیں بتایا جاتا کہ آپ سوسائٹی میں کوئی بڑا کام کر سکتے. ہاں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ بات پتا ہے کہ میں کالج کی میں ایگزامپل سے بتاتی ہوں کہ جو لڑکیاں پروکٹرز ہوتی ہیں نا, وہ ہمیشہ آگے جا کے نا ان کی ایک لیڈرشپ اسکلز بنتی رہتی ہیں, وہ ٹیچروں سے انٹریکٹ کرتی رہتی ہیں, وہ مختلف ٹاسک کرتی رہتی ہیں, ان میں کانفیڈنس لیول دوسری بچیوں سے ڈفرنٹ ہوتا ہے.